اللہ کو کوئی بندہ نا مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا. یہ سمجھ لیں, اللہ مجبور ہے. ایک مجبور ہوتا ہے, ایک پیار ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا, اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے. اللہ نے فرمایا ابھی نہیں آئے گا. اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں, گناہ کرے تو مسخ نہ ہو, ابھی نہیں بدلیں گے. حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. توجہ کرنا جملوں پہ, اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ابھی یہ نہیں قبول کرنی دعا. اللہ بے نیاز ہے نا, چاہے قبول کرے اور چاہے, توجہ کرو غور کرو بات پہ, اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو, اے اللہ میری امت لڑے نا. تو یہ نہیں فرمایا ابھی قبول نہیں کرتا, کہ محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ. اے حبیب تو دعا مانگ, تو مانگے میں قبول نہ کروں, یہ ہو نہیں سکتا. اس طرح کر یہ دعا مجھ سے. نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ, اے مولا تو مہربانی فرما, اے اللہ کرم فرما, منافقین کو بھی بخش دے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا, اے محبوب یہ والی دعا, یہ دعا ہی نہ مانگ. یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا, لیکن اگر اللہ پیار کرے تو. قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا. نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا, اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں, زندگی میں تھوڑی کم کریں. پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں. ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا, تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دیتے. میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا. میں نے 2-4 نہیں کہے, میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے ہیں. میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے, نہیں پتا. اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خاوند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا, سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں. تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا. دیکھو نا, ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں, فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے, انہوں نے اسکول. یہ سارے تبصرے, یہ ساری باتیں, یہ لمبے چوڑے, یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے ہیں. اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتے. نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے. ہیں ہم غریب لوگ, نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا, وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا, یعنی پرانا ملے گا آپ کو, استعمال شدہ نیا. یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے, میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ, کہنے چھاڑ ہے ڈیزائن بڑے لوگ کا پا لیا ہے, وہ دے جو بھی کسی نے, جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے. سستے میرج ہالوں کے اندر رش ہے, جائیں جا کے تجزیہ کر لیں. میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں. وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی, کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے, کونوں میں لگ گئے, وہ تو سانس بھی نہیں لیتے. ہماری خواہشات نفسانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں دنیا کے اندر. جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے, روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے. جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں, یہ جو لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں, دھندے ہو رہے ہیں, تو روزی روٹی کے لیے نہیں, نفسانی خواہشات کے لیے. یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے, یہ نیا پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یہ ساری جدوجہد, مطلب آپ دیکھیں نا, ہمارے یہاں ایک گھر ہوتا ہے, گھر کے باہر ایک لان ہوتا ہے,
اس سے صبر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے، ڈھیرا ہوتا ہے، اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے نہ۔ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پساریں کہ دنیا سے جانے لگیں تو یاروں کٹھے ہی نہ کر پائیں، نہ اتنے نہ۔ اپنی زندگی مختصر، محدود، تھوڑا سا، تھوڑی خواہشات، گنے ہوئے پیسے، نپے تلے کام۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے، اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں، خرچے زیادہ ہیں، مسائل اخراجات کے آمدن کے تھوڑے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں، مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں، میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں، اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں، میں شکم سیری نہیں کرتا۔ ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے، یہ نہیں کہتے بھوک لگی، کہتے 7 بج گئے، ناشتے کا ٹائم ہو گیا، اب 2 بج گئے، اب دوپہر کے کھانے کا یعنی ٹائم ہو جاتا ہے، بھوک لگے نہ لگے۔ اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے گی۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، بچپن میں، جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نہ سمیٹا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں، پر وہ رچ بس گئی ہے۔ ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، لیکن جو کہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں، ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے۔ واپس آئیں، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا، محدود۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے، جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے، کوئی مطلب کی بات ملے گی۔ وہ جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں، لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں، میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں، کوئی غلطی؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر، تمہارے اندر بڑی شدید ہے، مجھے بڑی ناپسند ہے، اور شدید قسم کی غلطی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حضرت عمر فرمانے لگے بولو، عرض کی مدی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں، تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے، یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل، 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے ہیں؟ کہ نہیں۔ تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے ایک وقت میں، اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے۔ یہ بالکل جائز تھا، اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں، میں کون منع کرنے والا؟ پر وہ عمر تھے نا، عمر کا منصب اور ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے، کہنے لگے تو میرا سنگی ہے، میرے لیے دعا کر، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ اپنی خواہشات کو اتنا اصول پسندی کا نام نہیں، دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا۔ حضرت سیدنا بہلول دانا، بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا۔ آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا، کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا، ہارون رشید آ رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا، تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا، اطلاع دے دیا، میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں، تیری ڈیوٹی پوری ہوگی تو جا، تیرا کام ہو گیا۔ کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں، تو ناراض ہوگا، تو اٹھ جا۔ تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے، اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا، بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے۔
ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے، تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا، کہنے لگا پتہ کر لیتے۔ جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا، غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا، تو اپنے نفس کا غلام نہیں تو نفسانی خواہشات کا بتا، تو غلام نہیں تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا؟ تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا۔ فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے اور میری مرضی پہ چلتا ہے، تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دنا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ سے نہ ملوں، پر آ ہی جاتا ہوں، پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی، کامیابیاں آپ کو ہی ملتی۔ دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں، کوئی ایک آدھ خواہش، کوئی ایک آدھ پروگرام، ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی، بڑی لمبی چوڑی۔ خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں، سارا کچھ خواہشات کے ساتھ۔ سیاسی شادیاں، وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا، اتنا کچھ جائے گا، خواہشات کے ساتھ۔ رشتہ داری خواہشات، غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں، خواہش نہیں پوری کر سکتا، امیر سے۔ ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی۔ آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے۔ میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے، اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی صبح سے شام تک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے، کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی، میں کھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی۔ تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، پر میں دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ یہ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے، فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دے آ، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے،
تھوڑی تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا, پھر مجھے تھپکی دی, فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں.